السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولي بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غراما يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخیه قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءة اخی فاصبح من النادمین من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظریں ہی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 32 تک 5 آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی رکھا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے، ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کہاں کو ترقی کر کے جا رہی ہے
اور تم لوگ 1400 سال پرانی کتاب بیٹھ کے پڑھتے ہو. لوگ آگے کو جاتے ہیں، تم پیچھے کو جاتے ہو. بھلا آج اس دین کا کیا کام؟ آج تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ چاند مسخر کیے جانے کی سوچی جا رہی ہے. سپر کمپیوٹرز ایجاد ہو چکے ہیں اور دنیا کے سب رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں. دیے اور کینڈلز کی جگہ بڑے بڑے قمقموں نے لے لی ہے، اور تم 1400 سال پرانی کتاب پڑھنے میں لگے ہوئے ہو. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ انسان کی ظاہری حالت تو بدل گئی، کیا اندر کا انسان بھی بدلا کہ نہیں؟ اندر کا انسان تو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی. انسان کے اندر کے مسائل تو آج بھی وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھے. اگر وہاں حسد تھا، وہاں دوسروں کو برداشت کرنا نہ تھا، تو آج بھی انسان کا یہی مسئلہ ہے. آج بھی انسان حسد کر رہا ہے، آج بھی انسان قتل کر رہا ہے، آج بھی انسان بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو اگر اندر کا انسان نہیں بدلا اور اندر کے انسان کی اصلاح کے لیے وہی نسخہ جو پہلے دن ضروری تھا وہی آج بھی ضروری ہے، وہی آج بھی کارآمد ہے. اور ویسے تو قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو آج کی سائنس ڈسکور کر رہی ہے. اس کتاب کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے بھی بالا چیزوں کا ذکر ہے، اور زمین کے اندر کی چیزوں کا ذکر ہے، سمندروں کا ذکر ہے، ہواؤں اور کہکشاؤں کا ذکر ہے. وہ سب کچھ جسے آپ ماڈرن سائنس کا نام دیتے ہیں، ان تمام موضوعات سے یہ کتاب ڈیل کرتی ہے. یہ کتاب پرانی کتاب نہیں، موسٹ ماڈرن کتاب ہے، اور انسان کے لیے آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح پچھلے دور میں تھی. یہ واقعہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ان بنیادی مسائل سے ڈیل کرتا ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. قرآن کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، اس بات کو میک شور کرنا کہ لوگ باہم امن سے رہیں، لوگوں کی زندگیوں میں خوشی آئے، سکون آئے، اطمینان آئے، امن آئے، ایک دوسرے کے لیے برداشت آئے، ایک دوسرے کی نعمت پر خوش ہونا آئے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا آئے، دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس سے جلا نہ جائے، اس سے چھیننے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے لیے برا نہ سوچا جائے، اس کے لیے اچھا سوچا جائے. جس طرح انسان اپنے جینے کے لیے جواز رکھتا ہے، ایسے ہی دوسروں کے جینے کے لیے بھی جواز رکھے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسانی معاشرے کو، ایک گھر کو پرسکون بناتی ہیں، خوشگوار بناتی ہیں. وہ کیا راز ہے، وہ کیا نقطہ ہے جس پر عمل کر کے ایک انسان حقیقی معنوں میں خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے. ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشحالی کا راز زیادہ مال و دولت میں ہے، حالانکہ خوشحالی دل کی خوشحالی ہے، سکون دل کا سکون ہے. جب تک انسان کے اندر کے سمندر میں اطمینان نہیں، باہر کی چکا چوند انسان کو خوش نہیں کر سکتی. دنیا کی رونق انسان کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اندر سے پرسکون کر دیتی ہے، جو انسان کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان حقیقی معنوں میں خوشحال ہو جاتا ہے؟ اس دنیا کی خوشیاں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں کیا بتایا گیا.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی حق کے ساتھ سنا دو، سچا سچا بتا دو، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے سنا دو۔ کیا تھا وہ قصہ؟ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، ان میں سے حابیل بکریاں چراتا تھا جبکہ قابیل کا کام کھیتی باڑی تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، بائبل کی روایت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ قرآن اس بارے میں خاموش ہے، یہ بائبل کا قصہ ہے اور سچ ہے یا نہیں، لیکن سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ اس پر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں اللہ کی راہ میں ایک قربانی کرتے ہیں، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ گویا شادی کے قابل ہو گیا یا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت دنیا میں ہی پتہ چل جاتی تھی۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو بھسم کر دیتی جس قربانی کی قبولیت ہو جاتی۔ دونوں نے قربانی کی، ایک نے بھیڑ ذبح کی اور دوسری نے کچھ زمین کی پیداوار میں سے صدقہ خیرات کیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، اور وہ کون تھا خوش قسمت؟ حابیل۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک قربانی کی۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال یا جان یا وقت یا کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ انسان اللہ کے مقرب پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے تاکہ بڑی بڑی اس پر عنایتیں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان کسی بڑے انسان کا مقرب ہوتا ہے تو بڑے انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے مقربین تک بھی جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو کسی ایسے گھر میں کام کرتا ہے، نوکر ہے، خواہ وہ کک ہے یا ڈرائیور ہے، کہ جہاں رنگ رنگ کے کھانے پکتے ہیں، تو خواہ وہ اس کے لیے نہیں بھی پکتے لیکن گھر والوں کے لیے بھی پکتے ہیں تو بچا کھچا بھی ان کو جا ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں تک بھی فیض پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی بڑے انسان کا مقرب ہوتا ہے، مثلا دنیا کے جو عہدے ہیں بڑے بڑے، کسی صدر کا یا وزیر اعظم کا، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ پا لیتے ہیں جو ان بڑوں کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ ان نعمتوں میں سے حصہ پاتے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ بڑے VIP ہوتے ہیں، وہ بہت قریب ترین ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے مالک ہو جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے بادشاہ ہوتے ہیں۔ خواہ دیکھنے میں وہ فقیر ہی کیوں نہ نظر آئیں، لیکن اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ لیکن یہ شان، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ بڑائی اور یہ قرب ہر ایک کو نہیں ملتا، ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے لیے کچھ قربانی کرتے ہیں۔ قرب کے لیے قربانی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے بھی مقرب کون بنتے ہیں؟ جو بادشاہوں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مثلا بڑوں کے قرب کون حاصل کرتے ہیں؟ جو ان کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کرتے ہیں، مثلا ووٹ کی کمپین میں شریک ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں یا مالی طور پہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا کسی بھی طرح، جو ایک دنیا کا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور وہ بے وجہ میں آپ کو اپنے قریب کر لے، یہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ قرب کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ قربانی پروو کرتی کہ ہاں واقعی آپ کسی کے قریب ہونے کے لائق ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قربانی صرف مال کی نہیں ہوتی، اپنے جذبات کی، احساسات کی، اپنی نیند اور آرام کی،
اپنی پسندیدہ چیزوں کی، ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ ان کا باپ بت پرست تھا، بت گر تھا، مجسمہ سازی اس کا پیشہ تھا، لکڑی اور پتھر کے بت بنا بنا کر بیچا کرتا تھا، مذہب کی ایک گدی پر فائز تھا، اس کو ایک بڑا مقرب اور مکرم مقام حاصل تھا، لیکن بیٹا باغی ہو گیا۔ آج کی اصطلاح میں باغی، حقیقی معنوں میں تو وہ اللہ کا وفادار ہوا، لیکن زمانے کے قانون کا باغی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بت جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، ان کی آخر عبادت کس لیے کی جائے؟ یہ ہمارا کیا بنا سکتے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ اتنے دیوانے ان کے کیوں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان بتوں کو توڑ ڈالا، بغاوت کر دی ان بتوں کے خلاف۔ ان کو پتا تھا انجام کیا ہونے والا ہے، اور واقعی انجام کیا ہوا؟ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور باپ بھی ان لوگوں میں سے تھا جو بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے۔ سارا شہر ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں چن چن کے لا رہا تھا کہ اس باغی کو سزا دی جائے، لیکن وہ بغاوت چونکہ اللہ کے لیے تھی، تو اللہ اپنے بندوں کی حمایت نہ کرے گا، اپنے مقربین کی حمایت نہ کرے گا تو کس کی کرے گا؟ اللہ کا ارشاد ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پہ سلامتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، دھمکیاں دی، لوگوں نے ان کو کوئی عزت نہ دی، لیکن انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنی عزت، اپنے جاہ و مال، اپنے والدین، اپنے وطن، اپنی محبتوں کی قربانی دی کہ میرے رب کا حکم یہی ہے، لہذا رب ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ افسوس کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی کئی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں۔ مثلا یہ مارچ کے نوائے وقت کی ایک خبر میں تھا کہ کراچی میں ہی ایک جھیل ہے، منگو پیر جھیل، وہاں پر مگرمچھوں کی عقیدت مندوں کا ایک میلہ لگتا ہے، اور لوگ وہاں پر اونٹ، گائے، بکری، مرغی تک جا کر قربان کرتے ہیں، اور جس کا گوشت مگرمچھ کھا لے ان کو بہت خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، اور ان کے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ مگرمچھ صرف حلال کا مال کھاتے ہیں۔ اور مگرمچھ کو کیوں کھلایا جاتا ہے کہ اگر مگرمچھ نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے سارے مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے شہر میں، عقل والوں کے آس پاس ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کئی ہزار سال پرانی دنیا میں آئے تھے کہ جہاں بت پرستی تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت کیا دے سکتے ہیں جن کو انہوں نے توڑا، لیکن آج ہمارے لوگ مگرمچھوں کو جا کے کھلا رہے ہیں قربانیاں کہ یہ ہماری قسمت بدلیں گے۔ کیا ان میں اور اس دور جاہلیت میں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے بات کریں کہ یہ سب کچھ نانسنس قسم کی باتیں ہیں، مگرمچھ نہ کسی کی قسمت بناتے ہیں نہ بگاڑتے ہیں، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کسی دن تجربہ کر لیجئے، چل کے سمجھانے کی کوشش تو کیجئے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ قالوا، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا،
کافی ہے ہم کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ نیا دین آ کے سکھا رہے ہو ہم کو؟ ہمارے باپ دادا کیا جاہل تھے؟ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے والدین کی ایک عزت، عقیدت اور احترام دل میں رکھتا ہے، اور کبھی ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا، خواہ وہ کتنے ہی خراب لوگ ہوں. ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جب والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی باتیں قرآن کا حرف ہونے لگتی ہیں. ان کی عقیدت کے واقعات پھر ہمارے لیے ایک مقدس دین بن جاتے ہیں، اور جب کبھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے، اس سے اسکیپ کرنے کے لیے ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ غلط تھے؟ وہ بھی تو یہ سب کچھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہم کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ پھر بھی باپ دادا کی بات مانیں گے خواہ ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہو؟ کہ علم کے بغیر باپ دادا کی پیروی جو ہے وہ جہالت کی پیروی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باپ دادا کے طور طریقوں سے، ان کے دین سے، ان کی رسوم و رواج سے بغاوت کر سکیں. لفظ بغاوت اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے کہ جب قرآن کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں کھلے دل سے، یہ کہہ کر کہ اصل حق تو یہ ہے. بالکل ان کی طرح جیسے نجاشی کے دربار میں جب قرآن پاک سنایا گیا تو نجاشی حالانکہ عیسائی تھا، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ جو سن رہا تھا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور وہ چھلک کر اس کے چہرے پہ پھیل گئے. قرآن پاک نے اس کی گواہی دی، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اور جب انہوں نے اس کلام میں سے سنا جو رسول کی طرف بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھی. پھر کچھ ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہی عیسائیوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورت یاسین پڑھ کر سنائی. وہ سورت یاسین سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے اور بیچ میں پکارتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم نے حق کو سن لیا، ہم نے اس کو مان لیا، تو ہمارا نام گواہوں کے ساتھ لکھ لے. جن کے دل حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ماں باپ کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں یا ان کے طور طریقے کیا تھے یا ان کے رواج کیا تھے، وہ یہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اور یہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. مال دینا آسان ہوتا ہے یا اپنا وقت دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی سوچ کو قربان کرنا، اپنی بات چھوڑ کے دوسرے کی بات مان لینا، اور دوسرے کی بھی نہیں اللہ کی بات مان لینا، یہ ہے اصل قربانی. ہدایت اسی شخص کو ملتی ہے جو اپنا آپ بیچ ڈالے اللہ کی بات کے لیے کہ جو میرا رب کہے گا میں وہ مانوں گی، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو، چاہے میرے ماں باپ اس کے اگینسٹ ہو، چاہے میرے گھر والے اس کے خلاف ہو، چاہے کوئی کچھ کہے، مجھے نہیں پرواہ کسی کی، مجھے صرف وہ کرنا ہے جو میرے رب نے فرمایا ہے. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ اس قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. دینے میں دونوں برابر کے تھے، لیکن ایک کی چیز اللہ نے لے لی، دوسرے کی نہیں لی. اب اس پر غور تو اس کو کرنا چاہیے تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کہ بھئی کیا وجہ ہوئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہو رہی، ضرور مجھ میں کوئی غلطی ہے. اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے فوراً غصے میں آ کے اپنے بھائی کو کیا کہا، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد کے مارے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میں تجھے جیتا نہیں چھوڑوں گا.
میں تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا. یہ غصے کی آخری دھمکی ہوتی ہے نا کسی کو جان سے مار ڈالنا, کہ یہ شخص میری بات نہیں سنتا, میری نہیں مانتا, لہذا میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. لأقتلنک, تجھے قتل کر دوں گا. ہم لوگوں کا عام طور پر یہی حال ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے یا ہمارے زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی غلطی کا جائزہ نہیں لیتے, اپنے پہ نگاہ نہیں ڈالتے, فوراً دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تدبیریں سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو کیسے نظروں سے ہٹائیں, اس کا کیسے کباڑا کریں کہ کسی طرح یہ ہٹ جائے, کسی طرح یہ دور ہو جائے, کسی طرح اس کو مار ڈالا جائے تاکہ ہم جی کر دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر سکیں. اب چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قربانی کی قبولیت کا مطلب یہ تھا کہ حابیل فٹ قرار پایا اس لڑکی سے شادی کے لیے یا اس کا حقدار ہو گیا. اب اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اچھا وہ لڑکی مجھے نہ ملے, اس کو مل جائے, میں اس کو جینے نہیں دوں گا. اچھا دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, عموماً رشتے ڈالے جاتے ہیں, جب رشتہ ملتا نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے اچھا چلو قسمت میں ہی نہیں تھا, اللہ نے جوڑے بنائے ہیں, نہیں تھا اللہ کی مرضی نہیں ہوا. کوئی صبر نہیں کرتا, پھر الٹے ہتھیار کیے جاتے ہیں, فوراً بھاگتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس, جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے لگتے ہیں اور غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں, بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے اپنا ایمان گوا کے. آپ کو پتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے, کفر, لیکن ہم کو اس وقت بھول جاتا ہے کہ یہ کفر ہے یا ایمان ہے. ہم بھاگتے ہیں کہ کسی بھی پیر بابا کے پاس کہ فلاں نے مجھے رشتہ نہیں دیا, ایسا علاج کرو, ایسا کوئی کام بتاؤ کہ اس لڑکی کا جیتے جی رشتہ نہ ہو. آپ نے یہ بات عام سنی ہوگی, بہت سے گھرانوں میں یہ بات دیکھی سنی ہوگی کہ اگر ہمیں نہیں لڑکی ملی تو اب یہ لڑکی کسی کے لیے نہیں, اس کا ہو ہی نہ. کتنا بڑا ظلم ہے. یہی تو حسد قابیل نے کیا تھا کہ اگر مجھ سے شادی نہیں ہو سکتی یا میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں حابیل کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا کہ یہ کبھی شادی کر سکے. لأقتلنک, میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر ایک کے بچے نہیں ہوئے تو کسی کے بچے اچھے نہیں لگتے, اب وہ ایسے ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں, ایسے جادو کیے جا رہے ہیں کہ جس سے دوسروں کی اولاد بند کی جا سکے یا پیدا ہو تو مر جائے. اس قسم کی خرافات, اگرچہ یہ سب کچھ باذن اللہ ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جادو بہرحال اپنی جگہ برحق ہے. جیسے مثلاً آپ کسی کی تعریف کریں اس کے اندر خوشی آئے گی, اور اگر آپ کسی کو گالی دیں تو کئی کئی دن نہیں بھولے گا. جادو بالکل یہی چیز ہے. جادو ایک کلام ہوتا ہے, جیسے اچھا کلام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں ایسے غلط کلام کے غلط اثرات ہوتے ہیں. جس طرح انسان کی جسم ہے نا, جسم پہ کوئی سخت چیز مارو تو یہ اثر کرتی ہے, چوٹ لگتی ہے, ایسے انسان کی جو روح ہے اس پہ کلام کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم ایک اچھا شعر سنتے تو ہم جھومتے رہتے, کیا وجہ ہوتی, کوئی گانا لوگ سن لیتے ہیں تو وہی گنگنانے لگے, بس ایک دفعہ سننے کی دیر ہوتی ہے, کوئی رٹا نہیں لگانا پڑتا, فوراً ہی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر تک اثر کر گیا. اب وہ جو اندر تک چلا جائے اس چیز کو رٹنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ فوراً ہی دل پہ آ کے زبان پہ آئے گا. تو بالکل اسی طرح جادو بھی ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس کے اثرات روح پر ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں حسد کے مارے کیا کیا جاتا ہے, ہم نہیں کھا سکے تو دوسرا بھی نہ کھا سکے. مثلاً آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہوگا, اگر ایک کی کوئی چیز گر جائے تو وہ ہاتھ مار کے دوسرے بھائی کی بھی گرا دیتا ہے, میں نہیں پی سکا تم کیوں پی سکو. یہ قدرتی طور پر ایک شیطانی سی کیفیت انسانوں کے اندر ہوتی ہے, مجھے نہیں نعمت ملی اس کو کیوں ملی. حسد, جلن, کڑھن. بعض اوقات بہنوں میں ایک بہن کی شادی کسی اچھے گھر میں ہوئی, دوسری کو قدرتی طور پر کوئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا, اب وہ بہن سے بولتی نہیں, بول چال ہی بند ہے, اس کے گھر آنا جانا بند ہے, ہر روز ایک نیا فتنہ, ایک نیا الزام کہ وہ ایسے کرتی ایسے کرتی, دوسروں کے سامنے اس کی عزت برباد کی جاتی. یہ سب کچھ کیا ہے, دراصل حسد ہے. یہ جتنی بھی غیبتیں ہوتی ہیں نا, یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں. دوسروں کو ذلیل و خوار جتنا کیا جاتا ہے
جو تانے دیے جاتے ہیں، ان سب کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کیا؟ حسد. اور حسد بنیاد ہے تکبر پہ. حسد بیس کرتا ہے تکبر پہ کہ میں بڑا، دوسرا کیوں بڑا ہو جائے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے سمجھدار لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عقل مند دیندار لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ پیغمبر کے بیٹے تھے دونوں. اچھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تو سب پیغمبر کے بیٹے تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن حسد میں آ کے اپنے ہی بھائی کو اٹھا کے جا کے کنویں میں پھینکا. باپ کو نظر ہی نہ آئے تاکہ باپ ہمارے لیے فارغ ہو جائے. باپ اس سے کیوں محبت کرتا ہے؟ لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. کسی کو نعمت کا ملنا اللہ کا فیصلہ، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے تو گویا ہم اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات ہم کو قبول نہیں، آپ اپنا فیصلہ بدل لیجئے اور جو اس کو دیا چھین لیجئے. بس اگر آپ نہیں لیتے تو ہم کچھ کرتے ہیں اس سے چھنوانے کے لیے. اور زندگی کی ساری انرجی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس یہی سوچا جا رہا ہے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کس طرح کریں، اس کو ذلیل کس طرح کریں. لیکن کبھی حاسد نے یہ نہیں سوچا کہ دوسرے کو ذلیل کرتے کرتے وہ خود ہو جائے گا، دوسرے کا برا چاہتے چاہتے اس کا اپنا کباڑا ہو جائے گا. کیونکہ جو کسی کی دنیا برباد کرنے پہ تل جاتا ہے وہ اپنی آخرت کی قیمت پہ کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کر کے کرتا ہے. یاد رکھیے کبھی بھی اگر ہم کسی کی دنیا کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو نعمت کیوں ملی، چھین لیں اس سے، اور اس کے لیے خواہ قتل کے منصوبے ہوں یا بدنامی کے یا الزام تراشی کے یا کچھ بھی، ان سب کی قیمت بڑی بھاری ہے، اور وہ کیا؟ آخرت کی ناکامی. پھر ہر ایسا غلط کام کرنے والا سوچ لے کہ وہ دوسرے کی تو دنیا خراب کر رہا ہے مگر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. قال لأقتلنک، قال بھائی نے سمجھایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. یعنی اپنا جائزہ لو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو تاکہ تمہاری بھی قبول ہو. وہ وجہ معلوم کرو کہ قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. لیکن عام طور پر ہم اپنی غلطی نہ دیکھتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں. لہذا تقویٰ کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. اللہ تقویٰ والوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احساس کا نام، اللہ کی محبت، ہر کام اللہ کے لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اس بات کا دھیان کم ہی ہوتا ہے. نماز پڑھی جاتی ہے تو کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھوں کہ اللہ کو پسند آ جائے. آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو کچھ پیش کرنا ہوتا ہے ہمیں کتنا فکر ہوتا ہے، اچھا ایسی ڈیکوریشن ہو کہ لوگوں کو پسند آ جائے، لوگ قبول کر لیں اس کو. یہ چیز ایسی نہ ہو، یہ ایسی نہ ہو. ایک پھول ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیسے کیسے فن ایجاد ہو گئے کہ لوگوں کی نگاہوں میں جچ سکیں. کھانا پیش کرنا ہو کیسے کیسے ٹرالی لگاتے ہیں، کہاں کہاں سے ٹرالیاں خرید کے لاتے ہیں، کہاں کہاں کے برتن خرید کے لاتے ہیں، لاکھوں کے سیٹ خرید کے لاتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، برتن ہی ہے نا. وہ شیشے کی پلیٹ 2 روپے میں، 8 روپے 10 روپے میں مل جاتی ہے، اس میں بھی سرو ہو سکتا ہے. لیکن کیا وجہ کہ ہزاروں کی کراکری خریدتے ہیں؟ اس لیے کہ قبول ہو جائے، خوبصورت لگے، اچھی پریزنٹیشن ہو. کیسی کیسی کڑھائیاں، پینٹنگز، معلوم نہیں کیا کیا نئے سے نئے ڈیزائن ہوتے ہیں سرو کرنے کے. یہ جو 5 اسٹارز ہوٹل میں جا کے آپ اتنا بل پے کرتے ہیں وہ سارا کھانے کا تھوڑی ہوتا ہے، اس میں آدھا تو ڈیکوریشن کا ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں کسی کام کا محض کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تقویٰ کی ڈیکوریشن ضروری ہے. اور تقویٰ اندر کی ڈیکوریشن کا نام ہے، دل کے خوبصورت احساس کا نام، اچھی نیت، اچھی قربانی، اور ہر کام محض اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں. یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. ریاکاری، دکھاوا شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. خواہ وہ حرم کے اندر ہی جا کے کیوں نہیں پڑھ رہا، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں نماز پڑھا، اگر نماز اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کو ہے اور لوگوں کو بتانے اور اعلان کرنے کے لیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے بیچ میں جا کے نماز پڑھی تھی، کہ سب کو بتا دیں ہم کتنے خوش قسمت نیک لوگ ہیں، تو وہ بھی قبول نہیں اگر اللہ کے لیے نہیں. اور اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی بیابان میں بھی پڑھ لیں، وہ بھی بہت اعلیٰ نماز ہوگی. وہ یہ نہیں دیکھتا
کہ جگہ کون سی، وہ دیکھتا ہے کہ جو کرنے والا وہ کر کیا رہا ہے، وہ میرے لیے ہے کہ نہیں. اسی طرح مال خرچ کرنا، کوئی قربانی کرنا، سب اللہ کے لیے. اچھا، ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے رواج بھی ہوتے ہیں کہ کچھ نظر و نیاز اللہ کی بجائے دوسروں کے لیے بھی ہم دینے لگتے ہیں، اور بزرگوں کے نام پر، بزرگان دین کے نام پہ بعض اوقات ہم صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بس، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کی خوشی کے لیے نہیں، نہ کسی جیتے ہوئے کی نہ کسی مرے ہوئے کی. کیونکہ کوئی کام جو انسانوں کی خوشی کے لیے ہو اور اس میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ جب بدلہ اللہ سے لینا ہے تو رضا بھی اس کی چاہیے. پھر اس نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَكَ، کہ میں تجھ کو قتل کروں. تو مجھے مارنا چاہے تو مارے، لیکن میں نہیں مارنا چاہتا تجھ کو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ میں آتی، مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی بھی نیت قتل کرنے کی تھی، وہ بھی ہتھیار لے کے آیا تھا، اس کا چل نہیں سکا. بس اگر اس کا چل جاتا تو وہ قاتل ہوتا. تو وہ جو اس کی نیت تھی قتل کرنے کی، اس وجہ سے وہ بھی اسی کے ساتھ جس نے قتل کر دیا. تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں قتل کروں گا، میں نہیں آگے بڑھوں گا. یہی اصل تقویٰ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو ہم جواب میں غلط نہ کریں. کیونکہ عموماً ہمارا دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو گالی دی تو ہم بھی گالی بولیں. جب تک گالی بولیں گے نہیں اس وقت تک بدلہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، گالی نہیں بولنی، اس لیے کہ گالی بولنے سے ہماری زبان گندی ہو جائے گی، ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہوگا. ہم بھی اسی لیول پہ آ گئے نا. ابھی تو ہم اس کو برا کہہ رہے تھے اور خود بھی وہی کچھ کر لیا، پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو تقویٰ کیا ہے کہ برا کرنے والے کے لیول پہ نہیں آنا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے. انی ارید، میں تو چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے. میرا حصے کا گناہ جو میں قتل کا ارادہ کروں وہ بھی تیرے سر پہ جائے. فتکون من اصحاب النار، تو دوزخ والوں میں شامل ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بد دعا دے رہا تھا، کچھ وہ اس کو جھنجھوڑ رہا تھا. دیکھو بھائی، اگر تو نے قتل کر دیا مجھ کو تو قاتل کی جزا تو دوزخ ہے، آگ ہے. جسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جزا تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب آپ سوچیں کہ انسان دوسرے کو وقتی طور پہ ٹھکانے لگا رہا ہے، اپنی نظروں سے ہٹا رہا ہے، لیکن اپنی قیمت پر خود کو جہنم سے باندھ کے. اس لیے اس نے کہا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. پہلے اس نے نصیحت کی کہ دیکھو بھائی، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تقوی اختیار کرو. اس نے اس کو سنی انسنی کی. پھر اس نے سختی سے بات کی، دیکھو اگر تم قتل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اس نے اس کو بھی ٹال دیا، نہ پیار اثر کیا نہ ڈانٹ اثر کی. اور لیکن وہ اندر اس کا کھول رہا تھا، وہ غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، لہٰذا وہ کیا کرنے لگا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، اس کے دل نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا. جیسے ہم میں سے ہر شخص غلط کام کرنا اپنے لیے اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے. پچھلے ہفتے میں ایک میگزین میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو 100 بچوں کا قاتل جس نے بچوں کو قتل کر کے تیزاب میں ڈالا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ باقی بچوں کا مستقبل سنور جائے، کہ میں اگر 2-4 کو مارتا تو لوگوں کے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے ان کو اثر نہیں ہونا تھا، میں نے لوگوں کو جگانا چاہا ہے. کیسی اچھی لاجک رکھتا ہے. دیکھیے ذرا، 100 بچوں کو مار کے، اور مارنا بھی اتنا ذلت کا کہ ان کا جسم بھی نہ بچے. اس سے بڑا بھیانک جرم کہیں ہوگا؟
لیکن وہ یہ جرم کر کے بھی مطمئن ہے، کہتا ہے میں نے تو لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑے ہیں کہ لوگ جاگیں. کیا یہ طریقہ ہے ضمیر جھنجھوڑنے کا؟ لیکن بتانے کا میرا غرض یہ ہے اس مثال کو کہ ہر مجرم یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. ہر غلط کار اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر ان کو کہا جائے بھائی نماز پڑھا کرو، پہلا حساب نماز کا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے ہاں دیکھیں بڑے نماز پڑھنے والے کیسی کیسی رشوتیں لیتے دیتے، ہاں دیکھے ہیں اتنا فراڈ کرتے ہیں، ایسی نمازوں کے بغیر بھی اچھے ہم. فوراً وہ دوسروں کی غلطی پکڑیں گے، فوراً دوسروں پہ انگلی اٹھائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلط ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور وہ غلط کام نہ کریں، لیکن کہیں یہ ہمیں جواز نہیں ملتا کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ہم بھی غلطی شروع کر دیں، غلطی کا عذر ڈھونڈ کر اس کے سہارے خود غلط کر لیں، کیونکہ ہر انسان کا حساب الگ الگ ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم کو اکیلے لے آئے ایک ایک. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر شخص ہمارے پاس اکیلا آئے گا. ہر ایک نے اللہ کو تنہا اپنا حساب دینا ہے اور دوسرے لوگ سب بھاگ جائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا، قیامت کے دن ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا. کس سے؟ من اخی، اپنے بھائی سے. وہ نہیں دیکھے گا اس کو کیا مصیبت پڑی، بھاگ جائے گا مصیبت میں. دنیا میں بھاگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب دکھ تکلیف آتی ہے سب بیگانے ہو جاتے ہیں، سب رفو چکر ہو جاتے ہیں. یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں کو چھوڑ جائے گا، وابی، اپنے باپ کو، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، وبنی، اپنے بیٹے کو. یہ قریب ترین 5 رشتے انسان ان سے بھی بھاگے گا. مجھے یہ نظر ہی نہ آئے کہ کہیں مجھ سے میرا عمل نہ مانگ لیں. اسے دنیا میں اگر ایک شخص کا لاش ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، سب اس سے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ اب ہم سے قرضہ مانگے گا، یہ ہم سے مدد چاہے گا. فقیر کو دیکھتے ہی سب نظریں نہیں ملاتے، اس سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگ نہ لے، اس کو دیکھتے ہی نہیں. قیامت کے دن بھی انسان یہی کرے گا. جو فقیر ہوگا اس سے سب بھاگ جائیں گے اور دوستی صرف اللہ والوں کی رہ جائے گی. وہ عرش الہی کے سائے تلے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر، موتیوں کے ممبروں پر. انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. یہ کون خوش قسمت ہے؟ بتایا جائے گا یہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے تھے. دنیا کی کوئی غرض بیچ میں شامل نہ تھی، کوئی لالچ نہ تھا ان کو، صرف اللہ کے نام پہ جمع تھے. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن تو ہر انسان کا حساب الگ ہے، لہذا ہر ایک کو اپنی سوچنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا اتنا غلط کر رہی ہے آج کے دور، یہ کوئی دور ہے نیکی کرنے کا. آپ دیکھیں لوگ کتنے مزے سے کہتے ہیں یہ کوئی زمانہ ہے سچ بولنے کا، آج کون سچ بولتا ہے؟ نہیں، زمانہ کیا چیز ہے، وہ تو خدا آپ نے بنا لیا. اللہ نے سچائی کو بنیادی اصول رکھا. ساری دنیا بھی جھوٹ بولے تو آپ کے جھوٹ کی معافی اس لیے نہیں ہو جائے گی کہ باقی بھی جھوٹ بولتے تھے اس لیے آپ کو معاف کیا جائے. ہر ایک سے الگ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں بولا تھا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، آہستہ آہستہ دلیلیں تاویلیں بہانے کر کر کے اس کے دل نے قتل کرنا اس کے لیے بالکل درست قرار دے دیا. بالکل ٹھیک کرو قتل. بالکل اسی طرح جیسے ہم میں سے کسی انسان کو اس کا نفس گناہ پر تسلیاں دے دے کے آمادہ کر دے. نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی دفعہ تو چک کے تو دیکھو کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا یہ کر رہی، تم کو انوکھے تھوڑی ہو. فَقَتَلَهُ، اس کو قتل کر بیٹھا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کرتے ہی وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. کیا نقصان؟ فوری طور پہ دنیا کا نقصان. کیا ہوا؟ اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے. بھائی مرا پڑا ہے، وہ ندامت اٹھ رہی ہے، دیکھ دیکھ کے گناہ دل پہ چرکے لگ رہے ہیں.
یہ نہیں پتا اب اس کو چھپائے کیسے. جرم کو انسان کر کے فوراً چھپانا چاہتا ہے, فوراً صفائی پیش کرتا ہے. اب صفائی کیسے پیش کرے کہ شہادت سامنے ہے. اس سے پہلے دنیا میں ابھی نہ کوئی انسان مرا تھا نہ قتل ہوا تھا. اتنا ارلی اسٹیج کا جرم ہے یہ قتل, پہلا جرم. فبعث اللہ غرابا, اللہ نے ایک کوا بھیجا, یبحث فی الارض, جو زمین میں کھود رہا تھا, لیریہ, تاکہ اس کو دکھائے, کیف یواری سوءۃ اخی, کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش. کوے نے آ کے سکھایا. انسان جب جرم کرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے. قال, بولا, یا ویلتا, ہائے افسوس مجھ پر. سخت ندامت آ گئی دل پہ. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو غصہ آتا ہے نا, غصے میں اول پھول بکنے لگتا ہے. جب دل ٹھنڈا ہو جاتا پھر کہتا ہے نہیں کہتا یہ میں نے کیوں کہہ دیا, کیا حاصل ہوا کہہ کے. سخت دل میں کڑھن اور ندامت آتی. بار بار پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا کہہ دیا میں نے. ضمیر ملامت کرتا ہے نا انسان کا. اب اس کا بھی ضمیر ملامت کر رہا ہے. اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, میں جو اتنا بڑا بنتا تھا میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں, کہ جس کو یہ سمجھ ہے کہ لاش کیسے چھپاتے ہیں. یعنی دیکھیں نا, ایک انسان تکبر کی وجہ سے حسد کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, اس لیے وہ کسی کو آگے بڑھنے دیکھنا نہیں چاہتا. مجھ سے آگے کوئی بڑھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سخت خرابی ہے انسان کی ہے. اچھا, اب اس کو خود ہی ندامت ہوئی, میں تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا, میرے اندر تو کوے جتنی عقل نہیں. کوے کو پتا ہے لاش کیسے چھپائی جاتی, میں تو یہ بھی نہ چھپا سکا. فأواری سوءۃ اخی, میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا. فاصبح من النادمین, تو ندامت اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. سخت ندامت. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکا, اتنا ڈپریشن اس پہ آیا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہا, اتنا سخت اس کو دھچکا لگا, اور اسی حال میں خود بھی مر گیا. توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی. اور بعض جرم اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ انسان جب کر بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں سخت ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا, اور جب بے چینیوں کے دورے اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف ذکر کرنے اور اللہ کی طرف مائل ہونے, نماز تک پڑھنے کو دل نہیں چاہتا پھر انسان کا, ایسا بے ہمت ہو جاتا ہے. فأصبح من النادمین. من اجل ذالک, اس وجہ سے, اس گناہ کی وجہ سے, کتبنا علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہم نے لکھ دیا, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے کسی انسان کو بے وجہ قتل کیا, او فساد فی الارض, یا فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا, فکأنما قتل الناس جمیعا, گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ کے نزدیک ایک انسان کا قتل ساری دنیا کے قتل کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کی حرمت سب کی حرمت کے برابر ہے. جینے کا حق سب کو ہے, اس میں سب برابر ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے. ومن احیاها, اور جس نے اس کو زندہ کیا, فکأنما احیا الناس جميعا, گویا اس نے سب کو زندہ کر دیا. ایک انسان کی زندگی بچانا, ایک انسان کے لیے زندگی بچانے کا سامان کرنا, اتنی بڑی نیکی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہمارے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے, لیکن انہوں نے نشانیوں کو قبول نہ کیا. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, تو بے شک ان میں سے اکثر لوگ زمین میں بکثرت زیادتیاں کرنے والے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو انسان کسی برائی کی ابتدا کرتا ہے, کسی گناہ کا آغاز کرتا ہے, اس کو ان سب لوگوں کے جرم کی سزا بھی ملتی ہے جو غلط کام کو رواج دیتا ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈرائیور غلط رستے پہ لے جا رہا ہے تو جتنی بس اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہ سب غلط رستے پہ جائیں گے. وہ کہیں اور تو نہیں جا سکتے نا, وہ وہیں جائیں گے جہاں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طیارے کڈنیپ ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پائلٹ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں یہاں لے چلو. اب وہ جا تو پائلٹ رہا ہوتا ہے لیکن جو پیچھے دنیا بیٹھی وہ سب بھی وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ایک شخص ایک معاشرے کے اندر ایک غلط کام کرتا ہے, اسے دیکھ کے جتنے غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کو جو سزا ملنے والی ہے اس کا ایک حصہ
اس پائلٹ یا اس ڈرائیور کو بھی ملے گا جس نے ایک گناہ کا آغاز کیا اور سب کو اس طرف لے گیا، جس نے ایک لال جھنڈی دکھائی اور سب کو اکٹھا کر لیا. تو جو لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے وہی کرائم کیا انہوں نے بھی، تو وہ اس کی سزا وہ جھنڈا اٹھانے والے کے پلے میں بھی پڑے گی. وہ صرف اپنی سزا کے ساتھ نہیں جائے گا جہنم میں، سب کا گناہ کا بوجھ بھی اٹھا کے جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص ایک نیک کام کا آغاز کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، ایک اچھی بات کسی کو بتاتا ہے، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں ان سب کی نیکی بھی اس بتانے والے کے پلے میں جائے گی. یہ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے. اچھا کرنے والے کے لیے بھی میدان کھلا ہے اور برا کرنے والوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، جب ہم اپنے غصے کو دل میں دفن نہیں کر سکتے تو پھر بھائی کی لاش ہی دفن کرنی پڑتی ہے. دو میں سے ایک چیز دفن کر دیجئے، یا غصہ، نفرت، عداوت، حسد، بغض دفن کر دے، یا پھر انسان دفن کرے. تو جس معاشرے میں نفرتیں اور عداوتیں دفن نہیں ہوتی وہاں انسان دفن ہوتے ہیں، اور یہی معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس کے لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے، آپس میں محبتوں کو رواج دینا ضروری ہے، اور یہ سب کچھ قرآن ہی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے بارے میں حالی کا قول ہے، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا کہ بکھرے ہوئے قبیلے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسلام کا پیغام ہی اخوت کا ہے، محبت کا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک ومن جمیع سخطک. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ پاک
جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما، اگر کوئی بات تیری ناپسند کی ہو تو ہم سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے منعقد کروانے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کے گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ہر مصیبت، ہر آفت، ہر تکلیف اور ہر دکھ سے بچائے رکھنا، اور ہم کو ہر مصیبت سے عافیت میں رکھنا۔ یا رب العالمین جو بچے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں تو ان کو پورا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں عمل کرنے والا بنا، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے اعمال کو سنوار دے، ہماری آخرت کو سنوار دے۔ یا اللہ تو ہمیں بہترین مددگار عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے دین کے کام کو ہم سے لے لے، تو ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو ہمیں ہدایت کے رستے پہ قائم رکھنا، ہمیں اس رستے پر قائم رکھنا جس سے تو راضی ہو جائے، ہماری غلطیوں کو ہم کو دکھا دے اور ہمیں اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی راہ میں قربانیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ان کی ساری مشکلات آسان کر دے۔ ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، سب جاننے والوں کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور فرما، ان کے دلوں کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کا بھرپور صلہ عطا فرما، اور ان کی تمام حاجتوں کو، دعاؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔